السلام علیکم جی، میں امجد شاہ کر رہا ہوں، اور گاڑیوں کے سلسلے میں نے ایک ٹیسٹ رن کے طور پر ایک ویلاگ جو تھا وہ دوستوں کے ساتھ اور یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا رسپانس بڑا پازیٹیو آیا، اور لوگوں نے اس پر کمنٹس بھی دیے، لوگوں نے انکریج بھی کیا، اور اس کے وہ جو ویلاگ ہے وہ ہائر اتھارٹیز میں بھی گیا، اور وہاں پر بھی اس پر جو بھی میرے ویو پوائنٹس تھے اس پر انہوں نے غور و خوض کیا، اور وہاں پر بھی اسے کنسیڈر کیا گیا۔ مجھے اعلیٰ سرکاری حلقوں سے کچھ میسیجز بھی ملے، اور اس میں جو ان کی ریزرویشنز کنوے کی گئیں وہ بھی میں نے سن لیں، اور اب میں آج جو ہے نا دوبارہ اسی سلسلے کا ایک دوسرا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ملک انتہائی افسوسناک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس وقت سیلاب کی جو کیفیت ہے اس میں باقی تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے پس پشت میں ہو گئے ہیں۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں سے پوری ہمدردی بھی ہے، اور ہماری کمیونٹی جو ہے جو آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن کے تحت، APDA کے تحت، اور دوسرے بین الاضلاعی اور بین الصوبائی تنظیموں کے تحت جو ہمارے کار ڈیلرز کی اپنا ٹیمیں یا جو ایسوسی ایشن کام کر رہی ہیں، وہ اس وقت سب سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا جی کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ زندگی کے حقائق جتنے مرضی تلخ ہوں، لیکن انسان کا تمام مسائل کے بندے ضرر جو نا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ جو ٹریڈ ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جس کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ٹریڈ کے ساتھ کم از کم 5-10 لاکھ سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں جن کی روٹی روزی جو ہے وہ اسی ٹریڈ کے ساتھ ہے۔ یہ اپینڈکس سی کی جو امپورٹ ہے جو مسافروں کے نام پر ہوتی ہے، یہ کوئی ایک دن میں شروع نہیں ہوئی، یہ گزشتہ 60-70 سال سے ایک فیسلٹی ایکسٹینڈ کی گئی تھی، اور اس کے تحت یہ گاڑیاں امپورٹ ہوتی تھیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک عام شہری سے لے کر صدر مملکت تک ججز کو شامل کر لیں، جرنلز کو شامل کر لیں، بڑے سرمایہ داروں کو شامل کر لیں، جن کے پاس بھی یوز گاڑیاں آئی ہیں، چاہے وہ لگژری وہیکلز ہیں یا چھوٹی گاڑی ہیں، وہ ساری اسی پالیسی کے تحت آئی ہیں۔ اور یہ 50-60 سال کی جو پالیسی ہے، اب جس کو آج آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ پالیسی جو ہے یہ غلط ہے، اس پالیسی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھتی ہے کہ جی کتنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں اس ٹریڈ کے ساتھ، اور ہم پالیسی اس طرح بنائیں کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو بتدریج ختم کیا جائے، اور جو لوگ اس ٹریڈ کے ساتھ انوالو ہیں ان کو کوئی سبسٹیٹیوٹ جو ہے ٹریڈ وہ بھی ان کے لیے کھول دی جائے۔ تمام تر مطالبات کے باوجود کمرشل امپورٹ کا آٹو ڈیلرز کو رائٹ نہیں دیا جا رہا، تو گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ ہے جو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ جی ہم ڈالر نہیں دے سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، اب میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کا سب سے بڑا چارج یہی ہے کہ جی ڈالر جو ہے وہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ بھی 5 سال کا ڈیٹا بھی نکال لے تو صاف نظر آ جائے گا کہ جی سب سے زیادہ اگر فارن ایکسچینج کسی نے کنزیوم کیا ہے تو وہ جنہوں نے نئی گاڑیاں منگوائی ہیں اپنے آٹو اسمبلنگ یونٹس کی بنیاد پر، جس میں MG کا کیس بہت بڑا واضح کیس ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آٹو اسمبلرز ہیں وہ ساری کٹ جاپان سے منگواتے ہیں اور اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں، اور اس پر حکومت وقت ڈیٹا نکال کر اپنا قومی اسمبلی میں یا عوام سے شیئر کر دے کہ پچھلے 5 سال میں آٹو اسمبلرز کو نئی گاڑیوں اور اپنا CKD کٹ میں کتنا اپنا $US دیا گیا، اور پیسنجر بیگیج کے اگینسٹ آپ نے کتنا $US دیا گیا۔
पैसेंजर की नाम पर जितनी भी इंपोर्ट है उसमें एक भी डॉलर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिया, बल्कि 2019 से रज़ाक दाऊद ने अपने ऑटो असेंबलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई कि जिसके तहत ये डिसाइड हो गया था कि जी फॉरेन एक्सचेंज जो है की ड्यूटी जो है वो भी पैसेंजर के अकाउंट से आएगी फॉरेन एक्सचेंज में, और उसके बैंक अकाउंट में आकर इन कैश होगी और उसके अगेंस्ट ड्यूटी जो है वो पे की जाएगी। पहले भी ये ड्यूटी हम पे करते थे उस वक्त, और अब फ़र्क ये है कि पहले ये ड्यूटी हवाला हुंडी के ज़रिए आती थी। पहली दफ़ा ये गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसकी ड्यूटी जो है वो नॉर्मल बैंक चैनल के ज़रिए आई है। अगर कोई बंदा ये कहता है जी कि ये हवाला हुंडी है, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो एज ए सैंपल अपना किसी भी बड़ी और से लेकर छोटी गाड़ी की PRC निकाल कर देख लें, तो उनको पता लगेगा कि हवाला हुंडी में ट्रेड अपना हुंडी में एक गो से पैसे आते हैं। यहाँ पर लोगों ने 4-4, 6-6 महीने लगाकर पैसे जमा कर कर अपने फैमिली वालों को भेजे हैं, और उसके अगेंस्ट फिर गाड़ी इंपोर्ट करके और उसकी इनकैशमेंट के ज़रिए ड्यूटी पे की है। तो ट्रेड की जो फैसिलिटी है सर, वो अगर मिसयूज़ होती भी है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई लॉस नहीं, इसलिए कि आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता होकर चल रहा है, और जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा। आपने ये बहाना कर किया आपका अपना जो हुकूमत का है कि जी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जी अपेंडिक्स E की जो भी इंपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 का अपना एक्सचेंज नहीं दे रही। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये फॉरेन सेटल्ड जो अपना पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो खुद परचेज़ करते हैं, और अपनी ड्यूटी भी उनके अकाउंट से आती है, और पाकिस्तान में आकर उनके इनकैशमेंट के अगेंस्ट जो है वो हम अपना ड्यूटी पे करते हैं। इसलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये अपना डाटा निकलवा लें स्टेट बैंक से, और देख लें कि इनको पिछले 4 साल में अपना गाड़ियों की मद में कितना फॉरेन एक्सचेंज आया है और कितनी इनको ड्यूटी कलेक्ट हुई है। उसकी वॉल्यूम जो है वो मेरा ख्याल है कि 600-700 मिलियन $US बनेगी। अगर हम आपसे कमर्शियल ट्रेड के लिए अपना कमर्शियल इंपोर्ट की खोलने का अपना मुतालबा करते हैं कि जी हमें भी इजाज़त दे दी जाए, तो वो 600-700-800 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं बनेगी, जबकि आप ऑटो असेंबलर्स को $2 बिलियन से ज़्यादा साल का दे रहे हैं। हम सिर्फ अब हमारा जो नुक्ता नज़र है APDA का, हमारे बाकी सब तंजीमों का, वो नुक्ता नज़र ये है कि जी जब अगर आप हमें कमर्शली अगर नई गाड़ी दे रहे इंपोर्ट करने की परमिशन, तो जो अपेंडिक्स E की जो पॉलिसी चल रही है उसको आप चलने दें जब तक कि आप कोई सब्स्टिट्यूट क्रिएट नहीं कर लेते, और सब्स्टिट्यूट आपके पास कोई आ नहीं जाता, या आप कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ नहीं कर देते। इस ट्रेड में आपको अभी भी कोई $1 नहीं देना पड़ रहा, और ये ट्रेड जो है ये फिजिबल है, और आप लोगों के रोज़गार को ख़त्म ना करें, ट्रेड को बर्बाद ना करें। लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, मैंने पहले भी कहा था, लोग बहुत परेशान हैं इस ट्रेड के साथ, जो भी वाबस्ता लोग हैं। तो काइंडली हुकूमत वक्त हैं और हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कोई इंसान दोस्ती का सबूत दें। पॉलिसियाँ, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ एकदम चेंज नहीं होती कि आप सुबह उठें और उठकर आप बंद कर दें। ठीक है जी, आपने जो गाड़ियाँ रास्ते में थी, ये गाड़ी का जो अपना इंपोर्ट का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर के तहत गाड़ी आती है, वो तकरीबन 3 महीने में जाकर कंप्लीट होता है। जब गाड़ी आकर लैंड करती है पाकिस्तान में, उसमें 3 महीने लग जाती हैं, और उसके बाद फिर कस्टम की अपनी क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो भी 15-15, 20-20 दिन खा जाता है। तो आपने एक दिन उठकर सारा कुछ बैन कर दिया बगैर सोचे समझे कि ये गाड़ियाँ जो चल चुकी हैं उस पर अपना आपने कोई $1 नहीं देना, जो चढ़ने वाली हैं उस पर आपने कोई $1 नहीं देना। आपने रोकना था तो आप इस ट्रेड के जो इन्वेस्टर हैं या जो भी काम करने वाले हैं, आप उनको कम से कम कानूनन इसके लिए एक मुजाज थे कि जी आप उनको महीने का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम दे देते कि जी जो अपना गाड़ी 1 महीने के अंदर शिप हो जाएगी,
وہ پرانی پالیسی کے تحت کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد جو شپمنٹ ہوں گی وہ ہم اس کو کلیئر نہیں کریں گے یا ہم سرچارج لگائیں گے یا ہم کنفسکیشن کریں گے. یہ 3 مہینے کا ٹرنور ہے سر. 18 مئی کے بین کے بعد آپ کو کم از کم منسٹری آف کامرس کو بھی اور منسٹری آف فائنانس کو سوچنا چاہیے تھا کہ لوگوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے جو ڈوب جائیں گی. جاپان میں آپ نے اندازہ نہیں ہے کہ جن لوگوں بیچاروں نے گاڑیاں لے کے رکھی ہوئی تھی ان کو وہاں کے جو بھی سپلائر ہیں جو پاکستان کو مال بیچتے ہیں انہوں نے وہ گاڑیاں ری آکشن میں ڈال کر ان کے پیسے بھی کاٹے ہیں اور ان کا مال بھی بیچ دیا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی فریش اب کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی جو بھی ڈیل ہوگی اب فریش ہوگی, ہم وہ پیسے جو کاٹ چکے ہیں وہ بھی ریفنڈ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے اینڈ پر کوئی لاس نہیں اپنا سسٹین کیا. حکومت پاکستان نے اپنی اس پالیسی کے ذریعے لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے, اور حکومتیں مالی پالیسی بناتے ہوئے کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اس اقتصادی سٹیپ سے لوگوں کو کتنا فائنینشیل لاس پہنچے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا کچومر نکل گیا. جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو اٹھانے کی آ گئی ہیں یا اتر گئی ہیں, ان کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آگے امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور آپ نے اس ٹریڈ کو برباد کر کے آٹو اسمبلرز کو ایک کھلی فیلڈ دے دی ہے. آپ کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جی جو آٹو اسمبلر بکنگ بند کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ جس دن یہ سارے امینڈمنٹس آئی ہیں اس دن سے انہوں نے ری بکنگ اناؤنس کر دی ہے, اس لیے کہ میدان ان کے لیے اب کھلا ہے, ان کے سامنے کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے, ان کے سامنے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے مسئلے کی طرف. سر یہ آپ کی امینڈمنٹ سے پہلے جو اپنا یوز وہیکل تھیں 1800 سی سی تک فکس رجیم کی جو یوز وہیکل تھی اس پر کوئی اپنا آر ڈی نہیں تھی, اور وہ گاڑی جب آتی تھیں تو وہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی رینج میں تھی اور وہ اس کو خریدنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے. آپ نے یہ کیا ہے جی کہ آپ نے اس کے اوپر آر ڈی لگا دی ہے 100%. ٹھیک ہے, اس آر ڈی لگانے کے بعد جو کیلکولیشن کا طریقہ کار ہے وہ ہمارے کسٹم کا ایسا ہے کہ جب ہم ڈیوٹی کیلکولیٹ کریں گے یا ہوگا تو ہیڈز جو ہیں وہ پلس ہو کر اپنا اس پر کیلکولیشن کی جاتی ہے. کیلکولیشن کے لیے پہلے سیس ویلیو لی جائے گی, پھر کسٹم ڈیوٹی ایڈ ہوگی, پھر آر ڈی ایڈ ہوگی, پھر ایف ای ڈی ایڈ ہوگی, پھر سیلز ٹیکس ایڈ ہوگا, پھر ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہوگا, پھر انکم ٹیکس نکلے گا. یہ کمپوزٹ اپنا سسٹم کے تحت چلے گی. ایک کو دوسرا پلس کر کے تیسری نکلے گی, تینوں کو پلس کر کے چوتھی نکلے گی. اور اس شکل میں جناب جو میں آپ کو بتاؤں کہ جی حشر کیا ہوا ہے کہ جو 660 سی سی گاڑی جس پر ڈیوٹی 7,25,000 کے قریب آ رہی تھی اس پر اب ڈیوٹی بن رہی ہے 16,25,000, اور ایک گاڑی کے اوپر 9 لاکھ روپے کا فرق پڑ گیا ہے. 1000 سی سی تک ڈیوٹی بن رہی تھی اندازاً 9,25,000 کے قریب, وہ گاڑی پہنچ گئی ہے 22 لاکھ کے اوپر ڈیوٹی پہنچ گئی ہے, اس پر فرق آ گیا ہے 11 لاکھ روپے کا انکریز کر دیا آپ نے. جو ہماری ہائیبرڈ ایچ ای تھی اپنا ہائیبرڈ تھی ایچ ای وی, اس کے اوپر اپنا 1500 سی سی کے اوپر تقریباً آر ڈی نہیں تھی, لگنے کے بعد اس کی جو ڈیوٹی انکریز ہوئی ہے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے اس پر ڈیوٹی انکریز ہو گئی ہے 1500 سی سی جو ہائیبرڈ آ رہی تھی. جو سی ایچ آر تھی وہ اپنا اس پر 21 لاکھ روپیہ ڈیوٹی بنتی تھی, اب آر ڈی کے بعد اس پر آر ڈی بن رہی ہے 32 لاکھ, تو ڈیوٹی چلی گئی ہے تقریباً 52-53 لاکھ کے اوپر. ٹھیک ہے, جو الیکٹرک گاڑی فلی جو تھی اس پر آپ نے 100% لگا دی ہے, اس کی ڈیوٹی بھی رینج سے باہر ہو گئی ہے. تو یہ جتنی بھی آپ نے آر ڈی لگائی ہے اس میں آپ نے لوگوں کو سانس لینے کا, زندہ رہنے کا موقع نہیں چھوڑا. اس کے بعد اپنا سرچارج کا ایشو ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے سرچارج شروع کیا کہ جی 30 مئی تک جو ہے وہ 5% ہے, 15% ہے 30 جون تک, اور اس کے بعد جو بھی جولائی اگست کی ارائیول ہے اس پر 100% اپنا سرچارج لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے جو بین آئٹمس تھی اس میں گاڑیاں اور موبائل,
اس کے اوپر سب کے اوپر آپ نے 100% سرچارج لگایا ہے، حالانکہ نہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں آپ $1 نہیں دے رہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ موقع دیتے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ سیفلی نکال لیں، اور آپ اس کے بعد آپ کے ڈیوٹی اسٹرکچر کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ انہوں نے کام کرنا یا نہیں کرنا۔ آپ نے تو بھائی جان اپنا جو بھی ہے منسٹر صاحب مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے لوگوں کو اپنا معاشی طور پر برباد کر دیا ہے۔ 100% سرچارج کے ساتھ یہ کوئی بھی گاڑی فیزیبل نہیں رہے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ نکالیں گے کہاں، بیچیں گے اور کیسے وہ اپنا 100% سرچارج پے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جناب اپنا جو بھی سرچارج لگایا جاتا ہے اس کا کوئی ریشو پرپورشنیٹ ہوتا ہے۔ آپ کے منسٹری کے لوگوں کو اور فنانس منسٹری کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ 30 مئی تک لگا رہے ہیں سرچارج 5%، آپ 15 مئی اپنا 30 جون تک لگا رہے ہیں 15%، اور اس کے بعد 15 سے اٹھا کر آپ 100% پر لے گئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ گاڑی کی بکنگ سے لے کر نکلنے تک تقریباً 3 مہینے کنزیوم ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے مال خرید لیا تھا، جو چڑھ گیا تھا، جو چڑھا رہے تھے، جن کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، جو جاپان میں گاڑیاں آکشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ری آکشن، جن کو پتا تھا کہ ہمارے پیسے سارے ڈوب جائیں گے، ان بیچاروں نے گاڑیاں چڑھائی تھی اس آس میں کہ جی آپ 5-15 کے بعد اگر کوئی انکریز بھی کریں گے تو یہ عقل مند کا کام ہوتا ہے کہ جی وہ اس ریشو کو برقرار رکھ کے چلتا ہے۔ آپ نے 5 کر دیے، 15 کر دیے، چلو 20 کر دیں، 25 کر دیں۔ آپ نے 30 جون کے بعد جتنی بھی ارائیول ہے اس کے اوپر 100% سرچارج ٹھوک کر ان لوگوں کے اپنا انویسٹمنٹ کو برباد کر دیا ہے۔ مال پڑا ہوا ہے، ڈیمیج پڑ رہا ہے، ڈیٹینشن پڑ رہی ہے، لوگ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لوگ ابھی بھی احساس میں ہیں کہ جی شاید حکومت کوئی رحم کرے گی، اور حکومت کے اندر مجھے رحم کا مادہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ جی آپ نے جو آئٹمز بے شمار بین کی تھی، جتنی جرنل آئٹمز ہیں، باقی ہوم اپلائنسز ہو گئے، اور بھی جتنی اپنا جو بھی 87 84 85 87 کے جتنے بھی جو آئٹم تھے، جو 84 85 کے آئٹم ہیں، اس پر آپ نے لگایا ہے 35% سرچارج۔ تو سر اگر آپ نے وہاں پر 35% سرچارج لگایا ہے تو گاڑیوں کے اوپر بھی آپ کو 35% سرچارج لگانا چاہیے تھا، تاکہ یہ اس کا ریشو 1 ہوتا۔ یہ آپ کی ڈسکریشن ہے، اور ڈسکریشن از ٹو بی اپنا انفورسڈ جوڈیشیسلی اور اکراس دا بورڈ۔ اس پوائنٹ کے اوپر آپ چاہتے آپ یہ ہیں کہ اب ہم جو بھی اے پی ڈی ہماری آرگنائزیشن ہے، یا جو بین اپنا صوبائی آرگنائزیشن ہے، وہ کورٹس کے اندر پہنچے اور اس ریشو پرپورشنیٹ کو چیلنج کر کے ہم وکیلوں کو بھی فیس دیں، ہم ٹائم بھی ضائع کریں اور ہم سب کچھ کریں۔ تو میری درخواست ہے مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی اور منسٹری آف اپنا کامرس سے اور فائنانس سے بھی کہ جی جو سرچارج ہے وہ گاڑیوں پر پہلے تو لگانا ہی ظلم تھا، کیونکہ آپ نے بغیر اطلاع کے ایک دم شب خون مارا، اور اس کے بعد ایک دم آپ نے بند کر دی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 18 مئی تک جو بھی سودے ہو چکے ہیں اس کی کمپلیشن میں 3 مہینے لگ جائیں گے۔ اسی طرح امپورٹ پالیسی میں بھی یہ پروویژن دی گئی تھی کہ جی جب بھی کوئی چینج ہوگی تو پرانے بی ایل ایشو ہو جائیں گے، وہ پرانی پالیسی کے تحت کور ہوں گے، لیکن گاڑیوں میں بی ایل ایشو کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے سر۔ تو بجائے اس کے کہ 18 مئی کے بعد آپ ایٹ لیسٹ مہینے کا 2 مہینے کا ٹائم دیتے، جن لوگوں نے گاڑیاں لی تھیں وہ اس کو چڑھا کر اس کو کلیئر کر لیتے، آپ نے یہ سرچارج لگا کر ان کو برباد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سرچارج کا ریٹ 100% ہے، وہ ویسے بھی کسی انصاف پسند آدمی کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اگر آپ لوگوں کے اس حکومت کے دل میں، اس حکومت کے افسران کے دل میں انصاف کا مادہ ہوتا تو یہ خود سوچتے کہ یہ بھی اپنا اس میں چھوٹے لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، غریب غربا کی گاڑی ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے پیسے کما کے اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ نے 100% سرچارج کے ذریعے ان کی گاڑیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب یہ گاڑیاں وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کلیئر کروائیں، کیونکہ باہر بیچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جی جو گاڑیاں ہیں جو بھی آ چکی ہیں ان پر 5%، 15%، 100% سرچارج جو ہے وہ فی الفوری ختم کر کے اس کو نارمل ریٹ پہ نکالا جائے، اور جو بھی آپ نے آر ڈی لگائی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان گاڑیوں پر کریں جو 23 اگست کے بعد جو ایشو ہوں گی، کیونکہ بیک لاگ جو ہے
وہ اپنا آپ نے کلیئر کرنے کا عام لوگوں کو موقع نہیں دیا۔ اب اپنا دیکھیں، اب اپنا مسئلہ ہے کہ جی اب کرنا کیا ہے۔ آپ میسیجز لوگوں کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں، یہاں تو کمرشل امپورٹ کی پرمیشن دے دیں، جس طرح آپ نے امپورٹ پالیسی آرڈر میں بلک گوڈ کی پرمیشن گرانٹ کی ہے کہ امپورٹر اپنے سورس سے فارن ایکسچینج ارینج کرے اور کر لے جائے۔ نہیں ہے تو پھر آپ اپینڈکس ای کو سر اپنا چلنے دیں۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ڈالر کا پریشر ہے، آپ بجائے حکومتی ڈنڈا چلانے کے، میں آپ کو پھر مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ پاکستان سے محبت کرتی ہے۔ آپ ویسے سب کو بلا کر کہہ دیں کہ جی آپ نے 6 مہینے کوئی ایل سی نہیں کھولنی جب تک اپنا کام نہ کرے جنرل آئٹمز والوں کو، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اپینڈکس ای میں کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ڈالر یہاں سے جاتا ہے جو کہ یہاں سے نہیں جاتا، آپ اس کو ان کو خود پرسنلی ریکویسٹ کر دیں کہ اتنے عرصے کے لیے آپ تھوڑا سا ہاتھ روک لیں، سب ہاتھ روک لیں گے۔ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، جن کے مال چڑھ گئے تھے، جنہوں نے آگے مال بک کیے ہوئے تھے، جو وہاں مال چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کو ایٹ لیسٹ 3 اپنا مہینے کا ٹائم ملنا چاہیے تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہا جی کہ میں لگژری گاڑیوں کو اپنا ہیوی ٹیکسیشن کروں گا۔ جو نئی گاڑی تھی لگژری، اس پر 90% آر ڈی تھی، آپ نے 10% لگا کر اس کو 100% کر دیا، تو تاثر یہ دے دیا کہ یہ لگژری گاڑی کو ہم نے 100% لگا دی ہے۔ یوز پر 70% تھی، اس پر آپ نے 30% بڑھا کر 100% کر دیا۔ اور جو مڈل کلاس کی گاڑیاں تھیں سر، اس پر آپ نے جمپ مار کر 0 سے 100% لے کر گئے ہیں۔ یہ جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور لوگوں کو تو اس طرح آپ نے بلاک کر کے آپ نے وہی کام کیا ہے جو رزاق داؤد کرتے تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آٹو اسمبلرز کو ہر گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ان کی ڈیوٹوں کو منیمائز کر کے رکھتی ہے، ان کو فورن ایکسچینج بھی دیتی ہے، اس لیے کہ جو پنجابی کی مثال ہے کہ مجھاں دیا مجھاں پہنا، ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے تعلقات بھی بڑوں سے ہوں گے۔ یہ اپنا تارگل روڈ پر یا اپنا خالد بن ولید روڈ پر یا اسلامیہ کالج کے اوپر یا مختلف کراچی یا پورے ملک میں یہ جو شو روم لوگ کھول کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے تو روز کا کما کر روز کا کھانے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی برلا ٹاٹا نہیں، یا اتنی اس کی اپروچ نہیں ہے کہ وہ بڑے لیول کے اوپر جا کر بات کر سکے۔ تو کائنڈلی آپ سر اس ساری چیزوں کو ریوزٹ کریں اور اپنا پالیسی کو اکارڈنگلی امینڈ کریں۔ سرچارج کو فوری طور پر ختم کیا جائے، 5%، 15%، 100% سرچارج کو ہر حال میں ختم کر کے آپ لوگوں کو سر اس معاشی تکلیف سے نکالیں۔ یہ گاڑیاں وہ ہیں جو آ چکی ہیں، جن پر ڈالر چلو ہم نے بھیج دیا، چلا گیا ہے، آپ نے کوئی پیسہ اس پر پے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ناراضگی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ پالیسی نہ بنائیں، لوگوں کی تکلیفوں کو بھی دیکھیں، لوگ کس طرح گزر اوقات کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ میں مفتاح اسماعیل صاحب سے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، منسٹری آف فنانس سے، منسٹری آف اپنا کامرس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جناب یہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے ان کو پرائیورٹی پر لیں۔ آپ کا ایک دن کا ڈیلے جو ہے وہ لوگوں کو لاکھوں میں کاسٹ کرتا ہے۔ جتنی گاڑی کھڑی ہے، اگر روز کا آپ ڈیمیج ڈیٹینشن کاؤنٹ کروا لیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ صرف یہ پچھلے 5 سال کا ٹرمینلز کا ڈیٹا نکلوا لیں کہ لوگوں نے ڈیمیج اور ڈیٹینشن کی مد میں کتنے چارجز دیے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ محکمے کس طرح کام کر رہے ہیں۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ایکسٹورشن ہے۔ آپ لوگوں کو عزت کے ساتھ کام کرنے دیں۔ میری رائے میں میری درخواست ہے کہ لوگوں پر رحم کریں، جو کر آ گیا اس کو نکلنے دیں۔ باقی آگے تو پالیسی کیا، آپ نے پوری مارکیٹ کو ڈسٹیبلائز کر دی ہے۔ 23/2 تک آپ نے کہا جی آر ڈی چلے گی، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس 3-4 مہینے میں جو امپورٹ ہوگی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو چپیڑ پڑے گی اگر آر ڈی ختم ہو جاتی ہے 23/2 کو، تو وہ جو پیڑ جو پڑے گی اس کو کون برداشت کرے گا۔ میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، ہم مظلوم پاکستانی ہیں، ہمارا اپنا احتجاج کرنے کے قابل ہیں، نہ ہم کورٹوں میں دھکے کھانے کے قابل ہیں۔
کیونکہ انصاف لینے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ایک عمر چاہیے آہ کو اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کورٹوں میں بھی جائیں گے، دھکے کھائیں گے، آپ کائنڈلی لوگوں پر رحم کریں. میں آپ کا بہت شکریہ. آپ اگر اس کو سنیں گے اور اس کو جو بھی سنیں وہ اس کو فارورڈ کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ ہر حلقے تک پہنچنی شروع ہو جائے.